बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हफ़ टेलीविज़न के हफ्तवार सिलसिलावार प्रोग्राम RSTU रोज़ स्वीट्स ट्रुथ यूनिवर्सल के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं। जो रातें हम गुजार रहे हैं या यामे ज़िलहज कहलाते हैं। हमारे बहुत से अजीज़, आपके दोस्त अहबाब, आपके रुफ़क़ा, किसी के वालिद वालदा, किसी की फैमिली और कुछ हमारे दोस्तों में से ख़ुद भी उस मकाम में मोहतरम व मुकर्रम तक पहुँच चुके हैं जहाँ जाने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में आरज़ू और तमन्ना बनकर, ख्वाब बनकर, उम्मीद बनकर हर वक्त जगमगाती रहती है। ये अय्याम जिनका कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल फज्र व लयालिन आश्र व शफ़्इ वल वत्र के तौर पर जिक्र किया है। मुफ़स्सिरीन कराम की तकरीबन मुत्तफ़िक़ा राय ये रही है कि वल फज्र से मुराद सुबह फज्र का वक्त, नमाज फज्र का, और इन 10 रातों से मुराद ये 10 रातें हैं जो हम गुजार रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन 10 रातों में की जाने वाली इबादात अल्लाह ताला को बाकी अय्याम में की जाने वाली इबादात से कई गुना ज़्यादा पसंदीदा हैं। इन अय्याम में रोज़े रखने की भी बड़ी फजीलत है। ख़ास तौर पर आरफा का दिन का रोज़ा बहुत ही ज़्यादा फजीलत का और इस्तेहबाब का आलम रखता है। नाज़रीन, कुर्बानी सिर्फ बकरे और गाय को ज़िबा करने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी क़ुर्ब से निकला है, अल्लाह के नज़दीक होने का ज़रिया है। जानवर जो ज़िबा किया जाता है ये उस खूबसूरत तरीन सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद है कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान कर दो, और एक बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूँ। यह मैं बाप और बेटे की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन बेटे का नाम नहीं ले रहा। आप सब जानते हैं खलीलुल्लाह अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब व लक़ब है, लेकिन ज़बीहुल्लाह कौन है, यह आज हमारा मौजू है। यहूद का यह ख्याल है, नसारा का भी यही ख्याल रहा है बाइबल की रूह से। न जाने क्यों यह ख्याल जड़ पकड़ गया कि ज़बीहुल्लाह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, जबकि मुसलमान जमहूर उलमा, जमहूर मुफस्सिरीन और दलाइल व बराहीन की रूह से ये कहते हैं और बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। चूँकि हमारे प्रोग्राम में इस्लामी मज़ाहिब के हवाले से गुफ्तगू होती है, इसलिए आज इस अहम तरीन टॉपिक पर गुफ्तगू की जाएगी कि ज़बीहुल्लाह कौन थे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्लाम और यहूद व नसारा यानी बाइबल वगैरह की रूह से क्या चीज़ हकीकत है जो कि पर्दों में छुपी है, और हम टेलीविज़न के इस प्रोग्राम RSTU से इंतहाई हक़ाइक़ और इंतहाई मोहब्बत व प्यार से इंशाअल्लाह उनसे पर्दा उठाया जाएगा। हमारे मेहमान, मुस्तकिल मेहमान जनाब इलियास सत्तार साहब, सदर हैं सौतुल इस्लाम ट्रस्ट के और इस्लामी मज़ाहिब पर इंतहाई मुहक़्क़िक़ाना बसीरत अफरोज़ निगाह रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे दूसरे मेहमान हैं, बाइबल के माहिर भी हैं, फाजिल भी हैं। इनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नाज़रीन, इनकी जो इस्लाम के लिए एक वारिफ्तगी है, जो इस्लाम के लिए इनका इखलास पाया जाता है, उससे मैं समझता हूँ इनकार किया जाना मुनासिब नहीं है। मेरी मुराद हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब। शेख साहब, कैसे हैं आप? तवील सफ़र तय करके आप वापस तशरीफ़ लाए हैं और थके थके लग रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब इलियास सत्तार साहब की बात मुकम्मल होगी तो आपकी थकावट दूर हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। जनाब इलियास सत्तार साहब, काफ़ी अर्से पहले आपने मज़मून भी लिखा था, तहक़ीक़ी मज़मून था, जो मुख्तलिफ रसाइल में भी शाया हुआ और इंटरनेट पर भी गया, और इंटरनेट से बहुत सारे लोगों तक पहुँचा माशाअल्लाह। उस पर जवाबात भी आते रहे, ईमेल्स भी आती रहीं कि ज़बीहुल्लाह बाइबल की रूह से भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। कुरान और हदीस से तो ये साबित ही था कि इस्माईल अलैहिस्सलाम है, लेकिन बाइबल से भी ये साबित किया आपने। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को अपनी तहक़ीक़ से आप शेयर कीजिए, अपनी तहक़ीक़ और आगाह कीजिए कि बाइबल भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब प्रूफ करती है कि वो ज़बीहुल्लाह हैं, वो उस वक्त अकलौते बेटे थे, वो सबसे पहलोटी के बेटे थे, तो ये इतना कैसे, यानी दुनिया की आंखों में क्यों धूल झोंकी गई है?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج اس شخص کے گیت گانے حمد کرنے آیا ہوں, تعریف بیان کرنے, تعریف بیان کرنے آیا ہوں, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا اور جس کے بارے میں بے شمار تعریفیں ہر کتاب میں کیا. واتخذ اللہ ابراہیم یعنی خلیلا. تورات سے لے کے قرآن تک ان کی تعریف ہوتے رہی, اور جتنے نبی آئے سب کے باپ کے لئے. تو اس لحاظ سے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے آج کہ میں ان کے بارے میں کچھ بولوں. سبحان اللہ. اور یہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ناظرین ہر شخص کو یہ خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اسے موقع ملا ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہا ہے. یہ گوشت کھانے کے دن نہیں ہے, بلکہ یہ اس فلسفے کو تازہ کرنے اور یاد کرنے کے دن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انہماک اور کس دوستی اور کس وفاداری کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا. یہ وہ شخص ہیں ابراہیم علیہ السلام جن کا صرف قربانی کا ایک عمل تو سال میں ہوتا ہے, بہت بڑی بات ہے یہ بھی, لیکن 5 ٹائم کا جب نماز پڑھتے ہم لوگ یا تہجد بھی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے الفاظ سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے الفاظ سے سٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے الفاظ ہیں جب چاند سورج اور تارا کو ڈوبنے کے بعد بولے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں, تو انہوں نے جو کہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین. سبحان اللہ. میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, بے شک, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. واہ, تو یکسو ہو گئے. تو یہ سال میں ایک دفعہ قربانی کرتے ہیں, لیکن روزانہ 5 ٹائم اور تہجد میں بھی ان کے ہی الفاظ سے ہم اپنے نماز سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس شخص کے بارے میں آج کچھ گفتگو کروں گا. سب سے پہلے تو آپ نے چونکہ سوال کر دیا ہے ذبیح اللہ کے ہی پوائنٹ سے, تو اسی سے سٹارٹ کرتا ہوں. ذبیح اللہ یعنی جس کو اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کے لیے لے گئے تھے اللہ کے آرڈر سے, تو اس میں ڈسپیوٹ یہ ہے کہ یہودی اور کرسچن کے نگاہ میں اسحاق علیہ السلام ہے. مسلمانوں میں کثیر لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہے, جس میں بھی ہوں, عبداللہ بھائی بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. تو ہم تینوں کا یہ ایمان ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہے. لیکن تمام ہی مسلمانوں کو یہ ایمان ہے کہ اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں. بعض روایات میں نہیں سر پھرے کچھ لوگ ہوتے ہیں پرویزی ٹائپ کے, مسلمان تو بہرحال ہوتے ہیں نا, آپ اس کو ٹھیک ہے, ہاں کلمہ پڑھتے ہیں, جیسا مسلمانوں سے بھی کچھ غلط قسم کا خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے میں نے کثیر کہہ دیا. تو اب بات یہ ہے کہ بائبل سے میں انہی صفات سے ثابت کروں گا جدھر اکلوٹا بیٹا لکھا ہے, بلکہ اسی آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اکلوٹے بیٹے اسحاق کو لے جاؤ قربانی کرنے کو, اسی آیت میں بولوں گا یہ اسماعیل کے جگہ اسحاق آ گیا, یعنی انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. تبدیل کر دیا ہے. اب تبدیل کیسے کیا ہے, 100% کیسے ثابت ہوگا, اب یہ آپ غور سے سنیں. اور ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ اٹھ کے مت جائیے گا جب تک یہ نقطہ ختم نہیں ہو. بالکل ناظرین بیٹھ جائیے اور ریموٹ کنٹرول کو بھی ہاتھ سے رکھ دیجئے, یہ بہت ہی قیمتی ہے, بار بار ایسے پروگرام نہیں آتے اور بار بار ایسے مواقع بھی نہیں آتے. جی, اور میں بھی بڈھا ہو گیا, بار بار نہیں ہوگا, اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. اب پہلا بات یہ ہے کہ پیدائش جس کو انگلش میں جینیسس بولتے ہیں, اس کا باب 16 آیت نمبر 15 اور 16 ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے, 86 ایئرز اولڈ, جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. جی, اور اس کو بڑھاپا بھی کہتے ہیں, قرآن بھی کہہ رہا ہے اور بائبل بھی کہہ رہا ہے کہ بڑھاپے میں بچہ کیسا ہوگا. جی, اب پیدائش یعنی جینیسس کا 17 باب اور 17 نمبر آیت, اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے.
ٹھیک ہے، تو 14 سال کا فرق ہو گیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ ایک ہی دن ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے جب ختنہ ہوا. 100 سال کے تھے شاید نا، 99 100 سال کے تھے جب ختنہ ہوا. اور اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے جب ختنہ ہوا. تو یہ ہے آپ کا یہ بائبل کا فرمان ہے کہ ایک ہی دن باپ بیٹے کا ختنہ ہوا. تو اس سے اخذ یہ ہوا کہ بائبل کہہ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور نا باپ بیٹے دونوں کا ایک ہی دن ہوا ختنہ. تو بیٹا بول دیا نا اسماعیل علیہ السلام کو، بالکل بائبل نے اپنے الفاظ میں بول دیا کہ یہ بیٹے. بہت خوب. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا نقطہ آتا ہے، یہ جینیسس یعنی پیدائش کا باب 17 آیت نمبر 24-25. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوا وہ 99 برس کا تھا، اور اس کا بیٹا اسماعیل اپنے ختنے کے وقت 13 برس کا تھا. یہ جو ابھی میں نے سنایا وہ یہ آیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد آتا ہے، یعنی بائبل بھی کہہ دیا کہ وہ بیٹا تھا. اب دوسرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر میں لونڈی کے بیٹے یعنی بی بی حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے کو، رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا، کیونکہ وہ بھی تیرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بولا وہ بھی تیرا بیٹا ہے. تیرا بیٹا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لونڈی کے بیٹے ہیں اس لیے بیٹے نہیں ہوں گے، وہ الگ ڈسکشن ہے، لیکن بیٹا بول رہا ہے. یہ واضح ہو گیا ہے کہ لونڈی کا بیٹے کو بھی کہا، نہیں وہ کلیئر کیا بیٹا وہ بیٹا ہے، اور بھی وضاحت ہو جائے. عظیم قوم دوں گا. ہاں، قوم دے گا، لیکن بیٹا ہے. قوم تو کسی کو بھی دیتا ہے، اللہ کا شان ہے، لیکن لفظ بیٹے کے اوپر زور ہے. ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ گڈ نیوز بائبل میں تو یہاں اردو میں، یہ اردو میں تھا، انگلش میں لکھا ہے ہی ٹو از یور سن، اردو میں ہے وہ بھی تیرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے زور دیا وہ بھی، یعنی کوئی شک کا گنجائش نہیں رکھا کہ بیٹا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی تیرا بیٹا ہے. اب باب نمبر 21 آیت نمبر 11-12 ہے. اب بیوی سارہ کہہ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کھیل رہے تھے. دونوں بھائی کھیل رہے تھے. دونوں بھائی کھیل رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام تقریباً 14 سال عمر میں بڑے تھے. اسحاق علیہ السلام کا دودھ پینے کا وقفہ سال ختم ہو گیا، یعنی 2 سال. ٹھیک ہے. تو اس کے میں نے اسماعیل علیہ السلام 16 سال کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اسحاق علیہ السلام 2 سال کے ہوئے. اب بی بی سارہ دیکھنی کہ وہ دونوں کھیل رہے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. نکال دے تاکہ وارث نہیں ہوگا. اگر نہیں نکالے تو وارث ہوگا. وارث ہو تو بیٹا ہوگا. بالکل ٹھیک. بیٹا ہوگا تو وارث ہوگا نا. بالکل. یعنی صرف بیٹا نہیں بلکہ وارث بھی ہے. اور ابراہیم کو اپنے بیٹے کے خاطر یہ بات بری معلوم ہوئی، اپنے بیٹے کے خاطر. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بری لگی انہیں. ان کی جو سوتیلی ماں ہے سمجھیے جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ وارث نہیں بنے اس لیے نکال دو. ٹھیک ہے. یعنی اس خاندان میں بھی یہ کنسپٹ تھا، یہ تصور تھا کہ یہ دونوں بڑے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام فوت ہوں گے تو یہ دونوں وارث بنیں گے. ٹھیک ہے. تبھی تو نکالنے کا بات ہے نا. تو اب یہ بات ہے کہ اللہ نے بھی بول دیا بیٹا تھا، بائبل نے بھی بول دیا بیٹا تھا، بی بی سارہ کے بعد سے بھی ظاہر ہوا بیٹا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بول دیا بیٹا تھا. ایسے اور بہت ساری آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. میں نے تو چاروں طرف سے مثال لے لیا کہ ہر کوئی بول دیا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. جب ہر کوئی بول دیا بیٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب بولیں گے تو اپنے اکلوٹے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے قربانی کے طور پر چڑھا، کیوں بولیں گے اسحاق کا نام؟ بالکل. اکلوتا کیسے ہوگا؟ کوئی کلاس 2 کا بچہ ہے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غلطی کرے گا؟ جی بالکل. خود بول رہا ہے بیٹا، سارا دنیا بائبل بول رہا ہے بیٹا.
یہ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو کوئی معمولی شعور رکھنے والا بندہ بھی نہیں بولے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ سراسر تحریف ہے. اور اس تحریف کا ابھی میں ایک اور ثبوت دے رہا ہوں کہ اس باب میں اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے رکھ کے اسحاق علیہ السلام کو آگے بڑھانے کا کیا کیا تعریف نہیں کیے لوگ. جی. اب یہ جو تھا نا آخری والا بی بی سارا والا، کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا تمہارے لونڈی کے بیٹے کے ساتھ وارث بنے، اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ وارث بنے. اس میں سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے، بی بی سارا وہ عورت ہے جن کے پاس اللہ کے لشکر سے بندے آئے تھے جن کو رسول بولا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور لوط علیہ السلام کے شہر کو کلٹی کرنے کے لیے روانہ ہوئے وہاں سے، اور یہ خبر دے کے روانہ ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں خوشخبری دیے. اور جب انہوں نے کہا کہ بی بی سارا ہنسی اور بولی میں تو بڈھی ہو گئی ہوں، میرا میاں بھی بڈھا ہے، کیسے ہوگا بچہ؟ تو وہ اللہ کے بندے نے بولا، جو لشکر میں سے کوئی بندہ تھا جس کو رسول بولا گیا ہے، اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے اوپر تم یعنی کیا الفاظ ہیں اس میں، وہ کہیں ہے ابھی دیکھیں گے، تو وہ یعنی اللہ کے وعدے پہ شک کر رہی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ پیش گوئی کی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، نمبر 1. پھر ایسا شخص پیش گوئی کیا، کوئی عام ولی وغیرہ نہیں تھا، اللہ کے اللہ کا پیغام آنے والا تھا. جی. یعنی اللہ کا رسول تھا، وہ فرشتہ تھا یا کیا تھا، لیکن انسان نہیں تھا. اس نے کہ ابراہیم علیہ السلام کھانا پیش کیا تو وہ کھانا کھایا نہیں. جی جی. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ایسے بچے کے بارے میں جس کو خبر ہو، پھر بی بی سارا کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی پیدائش کے پہلے ان کا بھی خبر دیا گیا کہ بیٹا ہوگا. پھر اس فیملی میں ابراہیم علیہ السلام کا پہلے نام تھا ابرام، اس کے بعد ان کا نام تبدیل کر کے ابراہیم رکھے اللہ تعالیٰ. بی بی سارا کا نام تھا سرائی، ان کا نام تبدیل کر کے سارا کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے پہلے ان کا نام رکھا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا. اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے 1 سال پہلے بتایا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا. میاں کا نام اسحاق، میاں کا نام اللہ نے رکھا، بیوی کا نام اللہ نے رکھا، دونوں بیٹے جو کھیل رہے ہیں دونوں کا نام اللہ نے رکھا. ایسی عورت جو لوط علیہ السلام کو کلٹی کرنے والے جو رسول تھے، اس سے ملاقات کی، اس سے بات کی، اس کے بعد کیا یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ فیوچر میں اپنا ایک جو بیٹا ہے وہ بھی الہامی بیٹا ہے، اس کے بارے میں کہ اس کا ہم ورثے سے اس کو آؤٹ کر دیں گے، یہ غیر معمولی بات ہے. آج کل بھی دنیا اتنا بدماش ہو گیا ہے، اتنا پیسہ لوٹ مار کرپشن ہو گیا ہے کہ نہ صرف دنیا والے بلکہ اپنا پاکستانی قوم خود بولتا ہے کہ ہم بہت کرپشن میں ڈوب گئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں. لیکن ایسے کرپشن والے ماحول میں بھی ورثہ کو لوٹنے والے زیادہ نہیں ملتے ہیں، ہوں گے لیکن ایماندار بھی ہوتے اس میں. بالکل ٹھیک. سارے کے سارے چور نہیں ہیں. تو جب اس پاکستان میں بھی ایماندار لوگ موجود ہیں جو انہیریٹنس میں گڑبڑ نہیں کرتے ہیں، تو کیا بی بی سارا سے یہ تصور کر سکتے ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام کو صحبت ملا، پھر وہ جو بادشاہ ان کو پکڑ کے لیا تھا اور اس کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا تھا آگے، تو یہ سب معجزات وہ دیکھ چکی تھی. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس قسم کا حرکت کر ہی نہیں سکتی. اور پھر اس پوائنٹ میں اور بھی ایک گڑبڑ ہے کہ یہ جو باہر بھیج دو اس کو، اس میں دیکھو ایک اور کتنا مزیدار گڑبڑ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل تو چھوڑتا ہے لیکن جس کو کبھی نہ کبھی پکڑوانا ہوتا ہے اس میں نقطہ ایسا رکھ دیتا ہے کہ کبھی نہ کبھی مصیبت میں پھنسو گے، جھوٹ پکڑا جائے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ اسی کے قلم سے ہوگا، لاٹھی کا استعمال بھی نہیں ہوگا، بس اللہ کی آواز بے آواز ہے. یعنی وہ ایسا آواز نکلتا سنائی نہیں دیتا، دماغ میں ڈالتا ہے، دل میں ڈالتا ہے. وہ یہ پوائنٹ ہے کہ جب یہ بولتے نا کہ اس لونڈی کے بیٹا کو میرے بیٹے کے اسحاق کے ساتھ وارث نہیں بننا ہے، اس کو گھر سے نکال دو. جی. تو ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے بی بی ہاجرہ کے کچھ کھانا دیتے ہیں اور مشک میں پانی دیتے ہیں اور پیٹھ میں بچے کو روانہ کر دیتے ہیں.
بائبل میں لکھا ہے کہ بچے کو پیٹ میں رکھ کر روانہ کر دیتے. 16 سال کی تو ایج تھی اس تو وقت. وہی تو میں بول رہا ہوں نا کہ 16 سال کا بچہ پیٹ میں رکھ کے روانہ کرنا, اور وہ بچہ ایسا جو رات کو کھیل رہا ہے, اور ایک عورت لے کر جائے گی اسے. نہیں عورت تو ہے, چلو عورت تو چھوٹے بچے کو لے جاتی ہے نا, مگر یہ عمر ہے جی, لیکن رات کو کھیل رہا تھا نارمل وے میں, اس کے میں نے بیمار نہیں تھا, اتنا نہیں تھا کہ پیٹ میں جائے. جی, اور اگر پیٹ میں جانے کا اتنا بیماری ہوتا تو 2 روز بعد بھیج دیتے نا. وہ یہ تو نہیں بولی تھی ابھی تو دونوں بچے تھے نا, بالکل اس کے ساتھ وارث نہیں بھرے گا, تو اتنا جلدی بھی نہیں تھا. اول تو بیمار تھے نہیں, کھیل رہے تھے. اچھا, دوسرا تو ایک آدھ آیت بات وہیں پر ہی لکھا ہے کہ وہ بہت ماہر شکاری بنے. اب جب ماہر شکاری بنے تو وہ ڈیفارمیٹی بھی نہیں تھا, معذور نہیں تھا نا, کوئی ہاتھ پاؤں سب صحیح سلامت تھا, آنکھ صحیح تھا, بالکل. تبھی تو شکاری ہے, وہ بھی ماہر شکاری بنے گا. پھر پیٹ میں رکھے جانے کا پھر پیٹ میں رکھے جانے کا تصور بالکل بکواس ہے. یہ کوئی ایک اور حقیقت کو چھپانے کے لیے, صرف یہ کہنے کے لیے کہ وہ چھوٹے تھے, وہ چھوٹے تھے اور اسلام بڑے تھے, اسلام اور اکلوٹے بیٹے بنانے کے لیے, جی, کہ وہ تو 2 سال کا کھیل رہا تھا, یہ پیٹ میں جانے والا بچہ ہے, تو اس کو تو یہ جب ادھر کچھ بول رہے تھے تو ادھر کا خیال نہیں تھا, ادھر بولتے تو ادھر کا خیال نہیں رکھتے. جی, یہ اور پتہ نہیں 2000 سال سے زیادہ ہو گیا, 2000 سال تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا. یہ تو اور پہلے کا کتاب ہے نا, یہ تو پہلا کتاب ہے بائبل کا, یعنی تو یہودی کا بھی پہلا تورات کا سب سے پہلا کتاب ہے. اتنا برسوں سے اتنا بڑا چکر چلتے ہوئے آ رہا ہے, اور پتہ نہیں ابھی تک جہاں اتنا ایڈٹ کیا, لیکن یہ تو صحیح بات کو ایڈٹ کر کے ہی بنایا گیا تھا نا, تو اس کو کیا ایڈٹ کرتے, یہ تو جان بوجھ کے ہی ایڈٹ کر کے لایا گیا تھا. یہ تو بھیجنے کے لیے نہیں لایا گیا تھا, مستقل مہمان بنا کے اس کو بنانا تھا بائبل کا حصہ. اب بات یہ ہوتا ہے کہ اتنی روحانی, اتنا روحانی اپنا فیملی, اور اس میں اتنا گھٹیا بات نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر اتنے روحانی فیملی میں اتنا گھٹیا بات ہو تو پھر اور بچائے کیا. پھر دنیا میں ایمانداری کا تصور ہی نہیں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, عام بندوں کو تو ترغیب دے. جی, شیخ صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی, یہاں اسی آپ کی بات کو اور مزید جو ہے وہ تکمیل ملتی ہے کہ وہ وارث تھے اور حقیقی وارث تھے. استثناء کی کتاب, پیدائش کی ہی ساتھ آگے استثناء کی کتاب ملتی ہے, توریت کی 5ویں کتاب کا حصہ, استثناء کی کتاب 5ویں کتاب, استثناء کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, 4تھی کتاب سوری, اس کے 21ویں باب کی 15 سے 17 2 آیات میں یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں, جی, ایک محبوب ہو ایک غیر محبوب ہو, یعنی ایک کو پسند کرتا ہے دوسری کو اتنا پسند نہیں, ناپسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں سے بچے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں سے بچے ہیں, جس کا بچہ پہلے ہوا ہے وہ پہلوٹا کہلائے گا, اور جس کا دوسرا ہوا ہے وہ دوسرے نمبر کا کہلائے گا. پہلوٹا جو ہے اللہ نے بتا دیا, قانون یہ دیا کہ یاد رکھنا کہ چاہے وہ غیر محبوب عورت کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ وہ پہلوٹا ہے اور تیری جوانی کا زور ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اب جب تو وراثت یعنی حق اسے دے, اپنا ورثہ تقسیم کرے, تو اس سے دگنا حصہ دیا جائے گا جو پہلوٹا ہوگا بڑا, ٹھیک ہے, اور دگنے حصے کے بعد باقی اس کو چھوٹے کو دیا جائے گا, لیکن بڑے کو 2 حصے دیے جائیں گے زیادہ. صحیح, یعنی اسے پہلوٹا مانا جائے گا, اسے اپنی تمام ملکیت کا وارث مانا جائے گا, چھوٹے کو وارث نہیں مانا جائے گا, بڑے کو دگنا حصہ دے کر وارث مانا جائے گا. یعنی وہی خاندان کا سربراہ ہوگا اور وہی تمام ورثے کا اصل حقدار ہوگا. جیسا کہ مختلف اقوام میں یہ رواج بھی چلتا آ رہا ہے کہ جو پہلوٹا ہوتا ہے وہی خاندان کا سردار, رئیس بنتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, شہزادہ ولی عہد بنتا ہے. جی, اگر اسے دیکھیں نا تو توریت میں اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ حصہ صحیح ہے, توریت میں یہ قانون موجود ہے, اللہ کا قانون تھا, اللہ کا قانون اللہ نے بیان کرایا کہ پہلا. اسی طرح جب اسماعیل علیہ السلام پہلوٹے بیٹے ہیں, بڑے ہیں, تو یہی حق اللہ کے قانون کے مطابق وہ وارث ہیں. کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا, نہ عیسائی کوئی یہودی. جو الیاس ستار صاحب جو بیان کر رہے ہیں نہایت شاندار ہے کہ کوئی بھی ایسی گڑبڑ نہیں ہو سکتی جبکہ اللہ کا قانون ہے. اور میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ کہ حضرت
سارہ علیہ السلام کے بارے میں جو اس قسم کی بات کہی گئی ہے آپ نے بالکل اس کو وہ کر دیا، ورنہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں 2 سوکنے ہیں تو سوکن کے بیٹے کے بارے میں کہتی ہی ہے، یہ آپ نے کہا یہ عام سوکن نہیں ہے بلکہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے چینج کیا ہے، جی جس کے شوہر کا نام اللہ نے چینج کیا، جن کے دونوں بیٹوں کا نام اللہ نے رکھا، جی پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مکالمہ کروا رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں تم کیوں ہنس رہی ہو اس بات پر، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، آپ قوموں کی ماں ہے۔ بس 2 بات چھوٹا چھوٹا بول کے، کیونکہ میں گھڑی دیکھ رہا تھا ابھی عبداللہ شیخ صاحب کا آج لمبا پوائنٹ ہے، نہیں میرا کم ہے، میں آپ کے لیے میں 2 بات چھوٹا سا 2 نقطہ ختم کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ پہلے جو سور پھونکا جائے گا ایک، تو اس میں سب جو زمین اور آسمان میں ہیں مر کے گر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے رکھنا چاہے، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے، تو اس وقت جب وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے قبر سے نکلیں گے تو سب لنگے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشکات شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو کپڑا پہنایا جائے گا، سبحان اللہ، یہ مشکات شریف میں۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا نقطہ میں بولوں گا کہ پہلے تو نماز کا ابتدا میں نے سنا ہے، انی وجہتو، یہ ان کے الفاظ سے نماز شروع ہوتا ہے، اور نماز میں استغفار کے پہلے جو آخری ہمارا کام ہے تشہد میں جو ہم وہ درود ابراہیم پڑھتا ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر اللہم بارک۔ تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہ درود ثابت ہے، اور قرآن مجید میں جب وہ اسحاق علیہ السلام کا خوشخبری اور لوط علیہ السلام کا شہر کلٹی کرنے کا خبر لاتے ہیں، تو جب وہ خبر دیتے ہیں نا کہ اسحاق علیہ السلام کا، تو بی بی سارہ ہنستی بولتی اتنے بڈھے ہو گئے کیسے ہوگا، تو فرشتے کے الفاظ ہیں قرآن میں، آپ دیکھیے میرے خیال سے اور کہیں میرے کو نظر نہیں آیا کہ فرشتہ ان کے اوپر سلامتی اس وقت بھیج رہا ہے، بالکل باقاعدہ الفاظ وہی درود ابراہیم ٹائپ کا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، یعنی اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کا، ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت، اچھا تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ، ہے نا، جو اللہ صلی اللہ محمد وعلیہ اس کا بارک تھا، جی بالکل دونوں ہے نا، رحمتیں بھی ہیں، اس کی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے، اور قرآن میں اس میں الفاظ ہے انکا حمید مجید، جو درود ابراہیم میں پڑھتے ہیں بالکل وہی الفاظ ہے انکا حمید مجید، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بولا کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے لوگ ڈائریکٹ آ کے بولے کہ اور سلامتی بھیجے گھر والوں پر ان پر، ویسے ہی ہمارے اور ہمارے پورے آل پر اور فالوورز پہ۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کے حساب سے تو یہ بیوی کو بھی اہل بیت بولا گیا اسی، سبحان اللہ، تو جب بیوی کو اہل بیت بولا ہے سبحان اللہ، تو وہ جو مبالغہ والا آیت آتا ہے گئے یا نہیں گئے کوئی الگ بات ہے، لیکن اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ بیویوں کے لیے بھی آتا ہے۔ واہ واہ، بہت امپورٹنٹ مسئلہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ناظرین یہاں ایک خوبصورت بات جو محترم الیاس ستار صاحب نے فرمائی، انکا حمید مجید درود ابراہیمی کے حوالے سے سب سے اتفاق ہے اس بات پر کہ سب سے افضل ترین درود یہی درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ ہم اتحیات میں ہم جانتے ہیں کہ سلام کیسے پڑھیں آپ پر، لیکن درود کیسے پڑھیں، تو آپ نے توقف فرمایا اور آسمان جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول اور فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے آ کر پھر یہ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور پھر آپ نے اپنی امت کو بتایا درود پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم علی حبیبک دائما ابدا کما صلیت و کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی محمد عبداللہ شیخ صاحب، آج آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی تھے، گویا کہ کنٹینیو اسی بات کا ایک دیواچہ اور ایک سمجھے زمیمہ ہے جو کہ اس بات کو مزید انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے مکمل کر لے گا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اصل میں کچھ بھی ثابت نہیں کرتا ہوں، جب بھی میں نے بات کی ہے یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا، ہو جاتا ہے ثابت، نہیں اللہ کرتا ہے بے شک، یہ سارے کام پادری ثابت کرتا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں وہ بیان کرنے کی، ثابت ہر بات کو اللہ نے کر رکھا ہے، جس کے سمجھ میں آئے گا تو وہ ثابت ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا تو ثابت نہیں ہوگا، ثابت اللہ نے کیا ہے نا ہر بات کو، اللہ ہی ثبوت فراہم کرتا ہے اور یہ ثبوت کو جھٹلا نہیں سکتا، چھپا بھی نہیں سکتے، کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے
साबित किए हुए उन सारे सबूतों को, पेश किए हुए सबूतों को झुटलाया जाए, लेकिन कामयाबी इंसान के हाथ में कभी नहीं आएगी ये कि इंसान ऐसी कोशिश करे कि अल्लाह के कलाम को झुटलाने की कोशिश करे। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अब बात यह है कि जब इलियास सत्तार साहब बहुत शानदार ये बात कर रहे थे कि इकलौता बेटे के हवाले से, तो ये एक खास काबिल जिक्र इनका नुक्ता रहा है हमेशा, वो ये है कि इकलौता बेटा अगर कभी कोई था तो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। ये आज इन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये हकीकत है कि ये असल इनका ही ये हिस्सा रहा है इनके मजमून का, कि अगर किसी जमाने में इकलौते बेटे रहे हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 बरस तक। आज ज्यादा जोर था कि पहलूटे बेटे भी थे और बेटे भी थे जी, ठीक। लेकिन असल बात है कि इकलौते भी थे। 13 बरस तक तो इकलौते यही थे, बिल्कुल ठीक है, बल्कि 14 बरस तक ये इकलौते रहे हैं। उसके बाद ही जब दूसरे आए तो ये इकलौते नहीं रहे, वरना इकलौते ये थे। अगर इकलौते का तस्वुर किया जाए और ये माना जाए कि इकलौते बेटे को कुर्बानी के लिए ले जाया गया, तो ये इनके हिस्से की बात है। शानदार निहायत इलियास सत्तार साहब का ये जो तहकीक है कि इकलौता बेटा फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ही होते हैं। यानी अगर इकलौते को ले जाने वाला नजरिया दुरुस्त माना जाएगा तो फिर इकलौते यही थे। इसहाक अलैहिस्सलाम तो किसी जमाने में भी इकलौते नहीं ठहरेंगे, बिल्कुल ठीक। कहीं से भी ले आओ, कुछ भी कोई भी साबित नहीं कर सकता कि वो इकलौते थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम इकलौते थे। ये निहायत शानदार बात है। बेशक। अब बात सारी ये है कि इकलौते के अलावा उनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिस बेटे का मुतालबा किया गया था कुर्बानी का, जिसे कुर्बान किया जाए जिनको, असल में उनसे उनकी मोहब्बत और लगाव के इजहार के तौर पर भी ये कुर्बानी मांगी गई थी। ये देखा गया था कि ये इनसे जिससे ज्यादा चाहत है उनकी, उसे भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, जिससे ज्यादा चाहत जिससे ज्यादा होगी उसी की असल में कुर्बानी थी। आयत में भी है क्या, जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम प्यार करते हो। क्योंकि असल बात यह है कि आप प्यार किससे करते हैं। यहां पर मेरे पास, मैं असल में, आप भी कह रहे थे कि आप इसे अगर जबानी भी याद कर लें तो अच्छा है, आप अच्छा बताते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन असल में हमने शुरू से ये रखा, जो तरीकाकार वहां भी रहा पादरी की हैसियत से, कि बाइबल को हमेशा सामने रखो, पढ़ो और सामने वाले से बात करो, ताकि उसे कोई शक न रहे कि ये कहीं अपनी तरफ से कुछ अल्फाज जोड़ता तो नहीं है। ठीक है, उसका एक फायदा ये भी हो जाता है कि आम आदमी समझते हैं कि जो जनरल बात कर रहे हैं ये भी शायद बाइबल से ही उसी से रिलेटेड सामने बाइबल रखी है। हाँ, इसीलिए। तो अब यहाँ पर मैं एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। पैदाइश की किताब 17 बाब और उसकी 18वीं आयत में है। यहां लिखा है, और अब्राहम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। ये अल्फाज उन्होंने उस वक्त कहे थे जब अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं कि एक और बेटा भी आपको दूंगा। अच्छा, एक और बेटा भी आने वाला है। तो अब ये फौरन कहने लगे, काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। इस्माइल ही, सुभान अल्लाह, वाह वाह, उसे भी बुला रहे हैं। उसका दोनों नुक्ता हो गया, इकलौता भी आ गया, इकलौता, और जिससे प्यार हो, जिससे बहुत ज्यादा प्यार, जिससे तू प्यार करता है, इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। ये वालिहाना मोहब्बत का इजहार है। यानी उन्हें ये खदशा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्माइल हाँ एक और की खुशखबरी दी जा रही है और यहां से मुझे फौरन दुआ की। हाँ, फौरन दुआ की, काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। और फिर यह भी कहा कि तेरे हुजूर इस्माइल ही। यहां पहले दूसरे बेटे की आमद की इतनी ज्यादा उनको कोई, हम यहां देख रहे हैं बाइबल बता रही है, कोई खुशी नहीं है, कोई मुसरत की बात नहीं हो रही है उनके लिए। हालांकि दूसरा बेटा मुसरत की बात है, किसी को दूसरी औलाद हो वो भी बेटा, लेकिन पहले की मोहब्बत कम नहीं हो रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि अल्लाह वो तेरे हुजूर जीता रहे, वो तेरे हुजूर जीता रहे। यहां उनकी मुसरत वहां नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। यहां उन्हें एक खदशा नजर आता है कि कहीं ये उठा तो नहीं लिए जाएंगे या मुझसे छीन तो नहीं ली जाएंगे। अब ये मोहब्बत बढ़ चुकी, शिद्दत अख्तियार कर गई। और इसी मोहब्बत को मेरे नजदीक, जब भी मैंने इस बाइबल को पढ़ा और पादरी की हैसियत से ही पढ़ा, तो मेरे जहन में फौरन ये आता था, ये इसी मोहब्बत की वजह से तो आजमाइश नहीं थी। बेशक, कि कहीं ऐसा तो नहीं, मेरे जहन में ये मेरा अपना नजरिया है बिल्कुल कि अल्लाह ये कह रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे भी बढ़कर इसे प्यार कर रहा हो। यकीनन यही इम्तिहान है। इसलिए अब इसको इसी जगह पर, वहीं पर ही, वहां से ही इनकी आजमाइश शुरू हो, जिससे ज्यादा, कहीं मुझसे ज्यादा तो नहीं हो गई, लगाओ मुझसे ज्यादा इससे तो नहीं हो गया, इस्माइल बेटे से हो गया।
قرآن کے بھی ہے نا 4 سپارے کا جو آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی اس لذت کو پا ہی نہیں سکتے، اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے لیے اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کرو۔ یہی بات ہے کہ وہ محبوب ترین جو بچہ جو بیٹا ان کا ہے، اب اس کی اصل آزمائش شروع ہوئی، اور محبوب ترین یہی تھے، اکلوتے بھی تھے اور محبوب بھی تھے، پیارے تھے سب سے، جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اور اب یہاں پر ساری باتیں اسحاق علیہ السلام کے لیے لکھی ہیں کہ ان کو لے جایا گیا، یعنی جہاں جہاں اسحاق علیہ السلام لکھا ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام کو سمجھا جائے، اسحاق علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات یہاں پر ہے کہ لکھا ہے، اگلا حصہ ہے 21واں باب ہے، پیدائش کی کتاب 21واں باب، اس میں لکھا ہے 18ویں آیت میں، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور وہ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی، اس نے پانی کا کنواں دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور بڑا تیر انداز بنا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک خاص جو نقطہ ہے یہاں کا 14ویں آیت ہے، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کیا، سو وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ بیر سبا کا بیابان یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ رہیں، جہاں وہ آب زمزم ملا انہیں، کنواں نکلا، اور جہاں پر وہ بس گئے، اور یہیں پر ہی ان کی زندگی شروع ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام یہاں بڑھے اور یہیں تیر انداز ہوئے۔ یہ تھا بیر سبا کا مقام، یہ بیر سبا کا بیابان تھا جسے انہوں نے آباد کیا اور وہ آباد ہو گیا، مقام تھا بیر سبا۔ اور بیر سبا کی جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایریا ہے جو مکہ کا خانہ کعبہ کا ایریا ہے، بالکل مکہ کا ایریا ہے، کیونکہ وہ بیابان تھا۔ اور بائبل میں بھی اسے وادی بکا کہا گیا ہے، بکا، اور وہاں پر اس کی تشریح کی گئی ہے کہ یہ آہو نالے کی اور رونے پیٹنے کی زمین تھی۔ اور قرآن کریم میں بھی ببکتن مبارکتن یہ لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال مکہ کے لیے بکا کا لفظ بھی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ زبوروں میں بھی آیا کہ میں وادی بکا سے بھی بڑی تسلی سے گزر جاؤں گا، اور تحقیق سے یہ پتا چلا کہ وادی بکا ایسا خطرناک علاقہ تھا جہاں پانی نہیں تھا، جہاں ہریالی نہیں تھی، جہاں پودا نہیں تھا، خشکی تھی، اور اس لیے وہاں سے اسرائیلی ڈرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا، یہ تو ماتم کرنے والی جگہ ہے، جو گیا وہ کھپ گیا، اب وہ واپس زندہ نہیں آئے گا، اس لیے اسے وادی بکا انہوں نے کہا۔ اب وہاں سے اب جو جاتا ہے وہاں پر اب جو جاتا ہے وہ لے کر ہی آ جاتا، سبحان اللہ، خالی گیا بھر کر آیا، سبحان اللہ، اب وہ جگہ بن چکی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ انہی کے قدموں کی برکت ہے، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی، اللہ کو پسند آ گئے یہ دونوں بہت زیادہ، ماں بھی اتنی پسند آئی ہیں کہ ان سے فرشتہ ہم کلام ہو رہا ہے۔ جس جگہ وہ دوڑ لگا رہی ہے وہاں پر دوڑ لگانا شاعر اسلام قرار دے دیا گیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیسی اس جگہ کو برکت دی گئی، اور یہ اس خاتون کی برکت، یہ خاتون کی عزت افزائی ہے، اللہ کے نظر میں ان کی عزت کیا ہے، اور آگے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے جو بھی ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کریں، یہ اس کا اپنا ایک فعل ہے جو بے وقوفانہ کہانی ہے۔ اب ہم بیر سبا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بیر سبا میں چلے گئے، یہ پہنچے بیر سبا میں، بیر سبا میں رہنے لگے، یہیں انہوں نے گھر بنا لیا، یہیں آباد ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جب وہ بچے کو لے کر، اب یہودی نظریے کے مطابق، عیسائی نظریے کے مطابق کہ وہ اسحاق علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام کو لے کر چلے گئے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اور ان کی والدہ جو ہے وہ کریت اربا میں رہتے تھے، ایک مقام تھا جو وہاں سے بہت دور تھا، اور کریت اربا اس کو کہا گیا ہے، اس علاقے کو، وہ وہاں رہتے تھے۔ کہاں سے بہت دور تھا؟ بیر سبا سے، بیر سبا سے بہت ہی دور تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں وہ رہ رہے ہیں، بہت خوبصورت پوائنٹ ہے جی، وہاں وہ رہتے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام اور بی بی سارہ وہاں رہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ بیر سبا میں رہتی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے جو بائبل بیان کر رہی ہے، قربانی کی جگہ، جو قربانی کی جگہ پر ہم چلے جاتے ہیں۔ اب قربانی کا معاملہ جو منظر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، تمام مسلمانوں کو معلوم ہے،
ईसाइयों को भी मालूम है, यहूदियों को मालूम है कि वहां बच्चे पर वो छुरी चलाना चाहते हैं, तो लिखा है बाइबल में कि आवाज आई कि लड़के पर छुरी ना चला, देख इस जानवर को ज़बह कर। तो वहां एक जो है वो मेंढा था जिसके सींग एक झाड़ी में फंसे हुए थे, बताया गया कि इन्हें लीजिए इस जानवर को ज़बह कर दीजिए। कुरान ने भी कहा है, आवाज आई कि इब्राहिम तुम्हारा तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया है और हमने एक ज़बीहा अज़ीम के जरिए तुम्हें फिदिये के तौर पर दे दिया है। हदीस में भी आता है कि वो एक मेंढा था, उसके सींग थे, और बाज़ रिवायत में मुस्तद अहमद की एक रिवायत में आता है कि उसके सींग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मौजूदगी के दौरान जब फतह मक्का भी हुआ तो बाकायदा वो खाने काबा में रखे हुए थे तबर्रुकन उसके सींग, और आपने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को उसके बारे में हिदायत भी फरमाई थी। कहा जाता है बाद में जब आग का लगने का मरला आया था उसमें वो सींग जल गए थे। जी बहरहाल तो वो जानवर ज़बह हो गया। अब बात यह है कि जो ये आजमाइश की घड़ी जब टल गई तो अब हम थोड़ा सा इंसानी नफ्सियात के मुताबिक इसको सोचेंगे और देखेंगे कि अब जब ये वाकया खत्म हो चुका है, पाया तकमील को पहुंचा, मुकम्मल हो गया ये सारा काम जो अल्लाह ने उनके सुपुर्द किया था, ये कुर्बानी वाला मामला हो चुका है। अब उसूल ये बता रहा है कि अब जिस बेटे को वो लेके गए हैं, कुर्बान होने से बच गया, ज़बह होने से जो बच्चा बच गया है, अब उसे सीधा नेचुरल बात है कि उसे मुसीबत ज़दा आदमी जब मुसीबत से निकला, ये बड़ी आजमाइश थी ना, बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन उससे अल्लाह ने इन्हें निकाला है, तो अब ये खुश होकर इस बच्चे को जिस खातून का बच्चा होगा उसी के हवाले करने जाएंगे, जिसकी आंखों की ठंडक है उसी की आंखें ठंडी करने ही जाएंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। तो अब यहां पर मैं देखता हूं बाइबल में ही लिखा हुआ है, 22वां बाब है पैदाइश की किताब का, जी 17वीं आयत से पढ़ता हूं, लिखा है मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारों की रेत की मानंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने जवानों, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें ये सारी बिशारतें दे दी, जी ये खुशखबरियां सुना दी, तब वो चले। और अब आगे वो मरहला जिसकी जो हम चाहते अल्लाह ने हमें वो जाहिर करके इसमें से सबूत दिया, लिखा है तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बेर सबा को गए और अब्राहम बेर सबा में रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इकट्ठे बेर सबा को गए और अब्राहम बेर सबा में रहा। वाह, जिसको लेके गया था बेरशबा से उसी को बेरशबा वापस लाया। हाँ बिल्कुल, सीधा मामला यही है ना कि ये तो उन्हीं को लौटाने जाएंगे ना जिनका है। और मजे की बात है पैदल गए थे, पैदल आ गए, वहां जाना था तो बहुत लंबा सफर। अभी हम बात कर रहे थे कि अहादीस में जिस जगह पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए गए थे वो मिना की जगह थी जी, और आपने बताया कि बाइबल में मोरिया की उसका नाम मोरिया है। हाँ। और तहकीक से ये बात पता चली है कि वो मोरिया जो है बेर सबा और आसपास का इलाका है, यानी कि वो मिना है। हाँ मिना, और पैदल जाने का रास्ता है और पैदल आने का रास्ता। हाँ, तो उसी को लिया जिससे ज्यादा मोहब्बत थी, लाजमी उसी का हुक्म था कि आप इसी को लो जिससे ज्यादा चाहत रखते हो, जिससे ज्यादा मोहब्बत रखते हो उसको लो। पादरी मुस्तकबिल का हीरो है, मौजूदा भी हीरो है। तो उनको उठाया और बेसबा में अपनी मां के पास लौटा के ले गए। ये इस बात का सबूत बाइबल फराहम करती है कि ये बच्चा बेरसबा वाला था, लड़का। जी हाँ, ये जो इनका बेटा है ये बेरसबा वाला बेटा है, करीते अरबा वाला नहीं। बहुत खूब। यानी ये हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे, हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो बेरसबा में रहती थी और वहीं उनका बेटा उनके साथ सुकूनत रखते थे। तो उनको साथ लेकर ये कुर्बानी के लिए गए हैं। कुर्बानी का अमल मुकम्मल हो गया तो वापस सीधा मामला है कि जब जिसके बेटे लेके गए उनको तसल्ली भी तो देनी है, यकीनन उन्हें बताना है कि आपकी अमानत लौटा के लाया हूं बस सलामत। बहुत खूब। और ये उनको पहुंचा दिया। जब ये उनके पास पहुंच गए तो ये मरहला पाया तकमील को पहुंचा, लेकिन वाज़ेह हुआ यहां से, बाइबल ही ने यह सबूत दिया कि बेर सबा वाला बच्चा था और बेर सबा को लौट गया। तो बेर सबा में इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं। तो इसलिए ज़बीहुल्लाह जो हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक वो भी बेटे हैं और बड़े बाबरकत थे, अल्लाह के पैगंबर थे, नबी, लेकिन ज़बीहुल्लाह यही है। बाइबल का ये सबूत है कि जो बेरसबा से गया था वो बेरसबा को लौटा। एक नुक्ता है, जब ये मजमून पहले लिखे थे ये जी,
तो मैंने एक दावत भी दिया था और एक इनाम भी दिया था इनको। जी, वाह, आज से चंद साल कबल। वो बताना भूल गए आप। वो अच्छा, 2 पॉइंट रह गया मेरा भी। जी, एक तो इन्होंने बता भी दिया जी, एक और पॉइंट था कि वो बेटा बोलने का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में फौत हुए। जी, बाइबल में लिखता है कि जब वो फौत हुए तो उनके दो बेटे इस्माइल और इसहाक ने जी। उनकी तदफीन की। सुभान अल्लाह। यानी वो बाइबल ने फिर बेटा फिर बोला। तस्लीम कर लिया। यानी मौत के बाद बहुत भी आला, तस्लीम बहुत किया। आला। आपको इसी शुक्रिया। नुक्ते से जी। ये बताना चाह रहा हूँ जी, आखिरी चलते जी, जी। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये खबर भी कि बीबी सारा का इंतकाल करीत अरबा में हुआ है, ये बेर सबा से गए हैं करीत अरबा, बाइबल बता रही है। वाह, बहुत खूब। यानी ये उनके साथ ही रहते थे, बहुत खूब। इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत की वजह से। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ और बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ, गिराई के साथ नाजरीन, इन माहिरीन ने आज अल्लाह ताला के फजल से बाइबल की रोशनी में ये साबित कर दिया है कि ज़बीहुल्लाह, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी कुर्बानी के लिए इम्तिहान के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नहीं थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक बोक्स कह लीजिए, महज इसलिए कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाउ अबीना व उम्माना, इसलिए कि वो उनकी नस्ल से थे। लेकिन ये तो सोचिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनके दादा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद अबुल अंबिया। नाज़रीन, आज बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू के ज़रिए ये साबित हो गया है, मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया था, कि समझ में आ जाए और जिसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहें उसके लिए किसी चीज़ को समझना कुछ मुश्किल नहीं होता। तहक़ीक़, रिसर्च हर शख्स का हक़ है और हमें देखना चाहिए, चाहे हम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हमें देखना चाहिए कि हमारी अपनी किताब में, जो मुक़द्दस किताब हमारे यहाँ समझी जाती हैं, उनमें क्या लिखा है। हमें खुद पढ़ना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए और इस गौर और इस तवज्जो के साथ कि हम हक़ का रास्ता पा सकें, हक़ की तरफ जा सकें, हक़ को हासिल कर सकें। जब मुसलमानों को इतनी बड़ी एक खुशखबरी हासिल हुई है कि बाइबल भी वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम न सिर्फ ये कि एक तवील अरसे तक अकलौते रहे, बल्कि हर दौर में पहलूटे रहे। फिर बाइबल की रूह से ही हज़रत सारा अलैहिस्सलाम पर जो एक तोहमत लगाई गई, जो तहरीफ की गई, हज़रत इलियास अत्तार ने बड़ी वदाहत के साथ और बहुत ही दर्दिली के साथ ये बताया है कि ऐसी अजीम औरत से ऐसे अल्फाज का निकलना ऐसे बेटे के लिए जिसकी अल्लाह ताला ने खुद पहले ही बिशारत दे दी हो, कभी भी मुमकिनात में से नहीं हो सकता है। नाजरीन, इस खूबसूरत बात के साथ हमें भी गौर करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि जो हम जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं, यकीनी तौर पर ये उस अजीम कुर्बानी की यादगार है, लेकिन क्या हम अपनी अना को भी कुर्बान कर रहे हैं? क्या हम अपने झूठे तसव्वुरात को, झूठे ख्यालात को, फिरकावारियत के लिसानी और सियासी बुतों को भी कुर्बान कर रहे हैं? बुताने वहम गुमा की जो हम पूजा और पाठ पे लगे हुए हैं, अपने नफ्स की हम पूजा में लगे हुए हैं, इनके गलों पर भी छुरी चलाने की जरूरत है। अपनी अना को, जो हक की कबूलियत की राह में रुकावट बनी हुई है, इसे भी कुर्बान करने की जरूरत है। और फिर वही बात, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन, सब को छोड़कर, ना मशरिक, ना मगरिब, ना राइट जिसे कहते हैं कि सीधे हाथ वाले लोग और लेफ्टिस्ट, उल्टे हाथ वाले लोग, किसी की तरफ नहीं, अपना चेहरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ फेर लीजिए, यकसू हो जाइए, अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी के हुसूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का रास्ता अपनाइए। और नाजरीन, हम आज एक खूबसूरत बात आपके से ये शेयर करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप तक हम हक टीवी के जरिए भी और दीगर ज़राए से भी इंशाअल्लाह एक दावत पहुँचाएंगे। अगर आप हमारी दावत से मुत्तफिक हैं, आप चाहते हैं एहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल इसी तरह खुशबू के साथ, फूलों की महक के साथ और मुस्कुराहटों के साथ और पोलाइटनेस के साथ जारी रहे, आप हमारे दस्तो बाजू बन सकते हैं, मुआविन बन सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, फॉर feedback@rstu.net। और इंशाअल्लाह यही प्रोग्राम नशर मुकर्रर के तौर पर कल शाम 4 बजे आप दोबारा देख पाएंगे हर टेलीविजन पर। इंशाअल्लाह ताला आइंदा बुध को
پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح میں رہنے والوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.